اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعناہ مکانا علیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ کے پاک پیغمبر اور تیسرے نبی حضرت ادریس نبی علیہ السلام ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل، عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تدریس اور تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا، اور آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: ادریس بن یارد بن مہلائیل بن کینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاک نبی ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے، یعنی مومنین کم رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، آگ کی پرستش ہو رہی تھی، گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس نبی علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی میں موجود ہونی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس کو نبی بنانا ہے، یہ عالم رواح میں ہی اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا فرما دی ہوئی ہے، بس بعثت ان کی دنیا میں آ کر ہوتی۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا بہت مشکل تھا، لیکن آپ کے سمجھانے پر وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں نے بابل سے نکل کر مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آ کر آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ اس وقت لوگوں کی تمام رائج زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ آپ نے مومنین کو واعظ سے بھی تیار کیا، درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کیا، اور دوسرا آپ کا بہت اہم کام تھا کہ آپ نے قابیل کی اولاد کے ساتھ جو کفر و طغیانی میں بہت آگے نکلے ہوئے تھے ان کو مسلسل سمجھانا شروع کیا، اور پھر ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ ایک وقت آیا کہ جہاد سے ڈر کر کچھ مارے گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر آ گئے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ تفاسیر کے مطابق حضرت ادریس نبی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے تھے،
روح المعانی بحوالہ مستدرک حاکم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبہ سے سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے، نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل کے خلاف جہاد فرمایا تھا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے خط سے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ اور خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہوں پر حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، ایک سورہ مریم میں اور ایک سورہ انبیاء کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تو ہم نے اسے بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص قرب عطا فرما کے آپ کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ یہ ایک معنی ہے اور دوسرا معنی یہ ہے، یعنی دوسرا معنی بلندی کا یہ ہے کہ آپ کو بلند مکان کی طرف اٹھایا گیا۔ یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ذکر فرمایا، جہاں مکان کا ذکر ہو اس سے مراد مکان کی بلندی ہی ہوتی ہے، درجات کی بلندی وہاں پر مراد نہیں۔ ہاں درجات کے بارے میں اور اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے درجات کو بہت بلند فرمایا ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے پھر اسی وقت لوٹا دی، آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف خدا زیادہ ہو جائے۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا۔ آپ نے مالک نامی فرشتہ جو جہنم کا داروغہ ہے اس سے فرمایا دروازہ کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کو جنت کے پاس لے گیا۔ آپ نے جنت کے دروازے کھولنے کا ارشاد فرمایا تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا گیا۔ جب آپ جنت میں تشریف لے گئے، ملک الموت نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا اب آپ چلیں، زمین میں اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو یہاں سے کہیں نہیں جانے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھاتا ہے، میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا۔ میں جہنم پر سے گزر چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں اے اسرائیل، انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق میں نے یہیں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو ارشاد فرمایا اے اسرائیل، یہ میرے بندے ادریس علیہ السلام ہیں۔ ادریس نے سب کام میری مرضی کے مطابق کیے، انہیں یہاں ہی رہنے دو۔ آپ علیہ السلام ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو گئے تو صحیح الاسناد احادیث مبارکہ میں موجود ہے
کہ ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچائے، اور انبیاء علیہ السلام کے صدقے فرما کر اللہ رب العزت ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام کا قرب نصیب فرمائے۔